بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، بہت بڑی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کروڑوں درود اور سلام۔ یہ واقعہ ہم نورانی واقعات سے لیتے ہیں۔ نیک اعمال کا وسیلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، گزشتہ زمانے میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے۔ رات گزرنے کے لیے انہیں ایک غار کا سہارا لینا پڑا۔ وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان لڑکھڑا کر غار کے منہ پر آ گئی، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے باہم طے کیا کہ اس چٹان سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کر دعا مانگیں گے۔ ان میں سے ایک نے عرض کی، یا الہی، میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان میں سے پہلے اپنے بچوں اور خدام کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں لکڑیوں کی تلاش میں دور نکلا۔ جب واپس لوٹا تو دیکھا کہ والدین سو چکے تھے۔ میں ان کے لیے دودھ لایا، لیکن انہوں جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ ان سے پہلے اہل و عیال کو دودھ پلانا پسند آیا۔ بچے میرے پاؤں میں بلکتے رہے، لیکن میں تمام رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر میرے والدین نے دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہو تو ہم سے اس چٹان کی مصیبت دور فرما۔ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن وہ ابھی باہر نہ نکل سکے۔ دوسرے نے عرض کی، یا الہی، مجھے اپنے چچا زاد بہن سے محبت تھی۔ میں نے اس سے بڑی بری خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ قحط سالی کا شکار ہو کر میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں رہے۔ وہ رضامند ہو گئی۔ جب ہم تنہائی پہنچے تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ناحق یہ گناہ مت کر۔ یہ سن کر میں اس گناہ سے باز آ گیا اور وہ دینار بھی اسے دے دیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو ہم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن ابھی بھی باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ تیسرے نے عرض کی، یا الہی، میں نے کچھ آدمیوں کو مزدوری پر لگایا، پھر ایک کے سوا سب اپنی مزدوری لے گئے۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا، یہ جتنے اونٹ، گائے، بکری اور غلام وغیرہ دیکھ رہا ہے، یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ سن کر وہ تمام مال لے کر چلا گیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا کی خاطر تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ اس کی دعا کے ساتھ ہی چٹان ہٹ گئی اور وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بظاہر 5 اموار کو خصوصی طور پر بیان فرمایا۔ نمبر 1، نیک عمل نفس پر جتنا زیادہ گرا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا ہی زیادہ انعام و اکرام مرتب فرمائے گا۔ ماں باپ کی تعظیم و ادب میں مبالغہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ گناہ پر مکمل طور پر قادر ہونے کے باوجود نفس پر غالب آ جانا بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ امانت کو لوٹا دینا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث مبارکہ سے
ان نکات کو جانیے کہ اہم ترین بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو بیان فرمانے کا مقصد معلوم کرنا ہے۔ یقیناً معمولی سی غور و تفکر کے بعد جواب یہی ہوگا کہ اس بیان کا بنیادی مقصد امت کی تعلیم و تربیت اور ان نکات کو اختیار کرنے کی ترغیب عنایت فرمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین و ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پاکستان زندہ باد۔